آپ نے حضرت نوح کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے؟ تھوڑا اشارے کنارے سے بھی کام لیتا ہوں، اہل علم تو سمجھیں گے لیکن آپ گھر جا کر سمجھیے گا کہ حضرت نوح کی شان کیا ہے۔ آپ لوگ آڈیو میں کیسٹ میں پہلے کے لوگ بھی سنا کرتے تھے حضرت نوح کا واقعہ، علماء بیان کرتے ہیں۔ میں مختصر میں بول کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح کی شان یہ ہے کہ آپ کی کشتی پر سوار ہونے والا غرق ہونے سے نجات پا گیا، ڈوبنے سے بچ گیا۔ لیکن قربان جائیے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کو جس نے ڈوبنے سے بچایا وہ ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ ہے، ہمارے اور تمہارے نبی کا وسیلہ جلیلہ ہے۔ قربان جائیے، ہم نے ایسا نبی پایا ہے پیارے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، توجہ، محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ اب ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، حنظلہ صاحب سے سمجھ لیجئے گا کہ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ خلیل بنایا جاتا ہے، حبیب بسایا جاتا ہے۔ یہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ابھی حج کا ایام ہے، آپ کے بھی علاقے، معاشرے، سماج، سوسائٹی سے لوگ حج پر جا رہے ہیں، جب وہاں سے لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لا کر زمزم تحفے میں دیں گے تبرک کے طور پر، کچھ دے یا نہ دے، کھجور اور زمزم تو ضرور پیش کرتے۔ آپ دیکھتے چلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قدم کی رگڑ سے جو پانی نکلا وہ زمزم ٹھہرا۔ اس زمزم کا مقام یہ ہے کہ سب پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ہمارے اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ زمزم سے بھی افضل، زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ زمزم کو اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم سے نسبت ہے اور اس پانی کو مصطفیٰ کے دستے کرم سے نسبت ہے۔ وہ بھی ایسا دستے کرم کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ انگلیاں ہیں قیس پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اسی دستے کرم کی شان یہ بھی ہے کہ خدا سب کو دیتا ہے، کیا اس میں شک ہے، مگر کملی والے کے دستے عطا سے۔ اور ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے، جو کچھ ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ اس لیے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ تو دیکھو پیارے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب آپ ہی کو نصیب ہوا، رب سے کلام کرنے والا، رب سے باتیں کرنے والا۔ لیکن آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا، کہاں جانا پڑتا؟ کوہ طور پر جانا پڑتا۔ لیکن قربان جائیے، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں کہ اگر حبیب مکے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب مدینے میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مقام ابراہیم پہ ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مینا کی وادی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر مصطفیٰ مزدلفہ کی گھاٹی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ تو دیکھو کہ اگر حبیب غار حرا میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے، اگر حبیب غار ثور میں ہے تو
قرآن وہاں جا رہا ہے. اگر حبیب غزوہ بدر میں تو قرآن وہاں, اگر حبیب غزوہ احد میں تو قرآن وہاں, اگر حبیب غزوہ خندق میں تو قرآن وہاں. ذرا قربان جاؤ, ہم نے کیسا نبی پایا؟ ہم نے ایسا نبی پایا کہ اگر مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا, اگر مصطفیٰ مسجد القبلتین میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے, اگر مصطفیٰ صحابہ کی جھرمٹ میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا. اگر دو جملوں میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ جلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے, اور اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اگر مصطفیٰ جلوت میں سب کے درمیان ہے تو قرآن وہاں جا رہا ہے, اگر مصطفیٰ حجرہ عائشہ کی خلوت میں ہے, تنہائی میں ہے, تو قرآن وہاں جا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اوروں کا مقام اور ہے, مصطفیٰ کا مقام اور ہے. اوروں کی شان اور ہے, مصطفیٰ کی شان اور ہے. آپ تو علماء سے سنتے آئے ہیں, علماء آپ کے درمیان بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بار بار یہ عرض کرتے, رب ارنی انظر الیک, اے سرشتی کے رچیتا, اے پالنہار, میں تیرا درشن کرنا چاہتا ہوں, میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں. جواب آیا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن شب معراج کی رات خود آپ کا پروردگار جبریل امین کو جنت سے براق لے کر بھیج رہا ہے, وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ جا کر میرے حبیب کو بلانا, میں اسے اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طلب رویت پر لن ترانی کا جواب ہے, تو دوسری طرف حبیب اللہ کو دعوت دیدار ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور اگر آپ کے لیے آسان لب و لہجے میں کہا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے, خدا کو دیکھنا وہ بھی سر کی آنکھوں سے, یہ بات صرف حبیب خدا میں ملتی ہے. مہو نجوم نہ مہر سما میں ملتی ہے, وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے, وہ روشنی جو تیری گرد پا میں ملتی ہے. اب ایک سوال اور آخری سوال آپ سے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حضور سے پہلے یعنی حضور سے قبل نبوت و رسالت کی آخری کڑی کون ہے؟ حضور سے پہلے کون آئے؟ حضرت عیسیٰ آئے, اس کے بعد ہمارے اور تمہارے نبی آئے, اس کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا. جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے, چاہے وہ مرزائی ہو, چاہے وہ شکیلی ہو, کوئی بھی ہو. حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے. حضرت عیسیٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں شفا پاتا. اگر کوئی پیدائشی اندھا جاتا تو وہ بھی پل بھر میں بینائی پا لیتا. حضرت عیسیٰ کی شان یہ بھی ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کوڑ کا مریض جاتا تو وہ بھی شفا پا لیتا. اگر ایک جملے میں کہا جائے, تھوڑا بیداری پیش کیجئے, بیداری کا ثبوت دیجئے پیارے, کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں. بسم اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. توجہ فرمائیے گا, بس ایک جملے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے, اہل اسٹیج کی توجہ, جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے
اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جو لکڑیوں اور کنکریوں میں بھی جان ڈال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔